بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتہائی اہم اور حساس مسئلے پر یہ پریس کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 7 ستمبر سن 74 کو میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اس وقت کی اسمبلی کے اندر اتفاق و اتحاد کے ساتھ تحفظ ختم نبوت کا قانون منظور ہوا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس قانون کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلامی شاعر کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، یہ جو عبادت کرتے ہیں اس کو نماز نہیں کہہ سکتے، نماز کے بلانے کے لیے اگر وہ کوئی آواز دیتے ہیں تو اس کو اذان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، کوئی اپنی مسلک کی اشاعت اور اپنے مذہب کی اشاعت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ واضح طور پر موجود ہے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ واضح ہے کہ یہ اپنے آپ کو اقلیت میں شمار نہیں کر رہے، یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کہہ کے پھر قرآن پڑھ کر حدیث پڑھ کر قرآن کی حدیث کی غلط تشریح کر رہے ہیں اور قرآن کی حدیث کے غلط معنی بیان کر رہے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر انہوں نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور آخری نبی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، خاتم کے معنی یہ نہیں ہے، ہمارا نبی بھی بعد میں آ سکتا ہے، قرآن کے معنی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو قرآن کی غلط تشریح کر رہے ہیں، قرآن کی توہین کر رہے ہیں، قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، اس کی کیسی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ مین مسئلہ ہے۔ اب ایک نیا فیصلہ آیا ہے، موجودہ چیف جسٹس صاحب نے ایک قادیانی کو کہ جو اپنی کتابیں چھپا رہا تھا، اپنے دین کی اشاعت کر رہا تھا، اپنے مذہب کی اشاعت کر رہا تھا، اس پر مقدمہ قائم ہوا کہ یہ دستور کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، مقدمہ قائم ہوا، اس کو سزا ہوئی، اس کی انہوں نے سزا ختم کر دی اور کہا نہیں، ان کو اجازت ہے۔ اور دلیل کیا دی ہے؟ اس کی دلیل یہ دی انہوں نے کہ صاحب یہ اقلیت ہے اور پاکستان کے آئین کی روح سے اقلیتوں کو پورا حق حاصل ہے، ہم مانتے ہیں اقلیتوں کو حق حاصل، لیکن یہ اقلیت تسلیم تو کریں اپنے آپ کو، یہ تو اقلیت مانتے نہیں اپنے آپ کو۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دستور اور آئین کے اندر ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جو تشریح کریں گے وہ یہ مسلمان کہتے ہوئے اپنے آپ کو اسلام کی غلط تشریح کریں گے، قرآن کے غلط معنی بیان کریں گے، یہ حدیث کے غلط معنی بیان کریں گے، یہ تحریف کریں گے قرآن کے اندر، اور یہ آئین کی روح سے بھی، آپ کے دستور کے روح سے، آپ کے قوانین کی روح سے یہ سخت ترین جرم ہے یہ۔ لہذا اس کو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر اس کا بار بار ذکر کیا ہے اس کا کہ صاحب وہ اقلیتیں ان کو حق دیا جائے، ان کو حق نہیں دیا گیا قانون کے لحاظ سے، اس لیے کہ یہ قرآن کی غلط، یہ توہین کر رہے ہیں قرآن کی، اور اس کو جناب رہا کر دیا اس آدمی کو۔ اب وہاں سے اس کی صفائیاں آ رہی ہیں اور کیا نام ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب یہ تو قانون بعد میں بنا ہے اور اس پر پہلے مقدمہ قائم ہوا۔ بھائی سوال یہ ہے کہ آپ کو وضاحت کرنی چاہیے تھی، آپ کے قول سے اور آپ کے فیصلے سے یہ تاثر ہو رہا ہے کہ آپ قادیانی کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اپنی کتابیں بھی چھپائیں، اپنی کیا نام ہے دین کی اشاعت بھی کریں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ قرآن کی توہین بھی کریں تو ان کی اجازت ہے، کیونکہ آپ نے جو حوالے دیے ہیں اس کو کہا ہے کہ اس کو ختم کیا ان دفعات کو جن دفعات کے تحت وہ توہین قرآن ان پر لاگو ہوتی ہے۔ اس سے یہ تاثر قائم ہو رہا ہے عوام کے اندر کہ آپ معاذ اللہ قرآن کو ختم کرنا، قرآن کی توہین کے قانون کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس کی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اپنی مسلک کی اشاعت کر سکیں، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس وقت سخت پورے ملک کے اندر اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ ہم چیف جسٹس صاحب سے گزارش کریں گے کہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں کے نذرات دیں گے، لیکن ختم نبوت کے خلاف اگر آپ کا کوئی فیصلہ ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ جس کے دل میں بھی، مسلمان کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، وہ اسلام و بانی اسلام کے دشمن قادیانیوں کی حمایت کبھی نہیں کرے گا۔ اور ہمیں یقین ہے کہ چیف جسٹس صاحب کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، وہ ان کا ایمان ہے حضور کی ختم نبوت پر، وہ حضور کا خاتم النبیین مانتے ہیں، تو اگر ان کے دل میں ذرا سی بھی حضور کی محبت ہے اور وہ کامل مومن ہیں تو ان کو چاہیے اس قسم کی جو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے اس کو دور کریں، وضاحت کریں کہ میرے اس فیصلے کے اندر
کوئی میں نے اجازت نہیں دی ہے قادیانیوں کو. ان کی بدستور وہ قانون موجود ہے, بدستور وہ شقیں موجود ہیں, میں نے اس کو حذف کرنے کے لیے کچھ نہیں کہا ہے. اور میں وضاحت کرتا ہوں, میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں کہ کسی کو اجازت نہیں ہے قادیانی کو کہ وہ اپنے مذہب کی اشاعت کر سکے. اس کو اقلیتی گروہ قرار دے کر اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی, کیونکہ بار بار انہوں نے حوالہ دیا اپنے فیصلے کے اندر اقلیت کو اجازت ہے, اقلیت کو اجازت ہے. آپ وضاحت کریں کہ اس اقلیت کو اجازت نہیں ہے, اسلام کی روح سے, دستور کے روح سے, قانون کے روح سے, حدیث کے روح سے اور آپ کے آئین کے روح سے. لہذا یہ وضاحت کریں, ورنہ اس وقت ملک کے اندر انتشار پھیل رہا ہے. یہ وقت نہیں ہے انتشار پیدا کرنے کا. اس آپ کے فیصلے سے لاقانونیت بڑھے گی ملک کے اندر, بد امنی پیدا ہوگی اس وقت ملک کے اندر. اس وقت ملک کو سب زیادہ امن کی ضرورت ہے. اقتدار ہو رہا ہے. حالات اس وقت کیسے ملک کے اندر چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے. اس الیکشن کے اندر کیا افراتفری ہوئی ہے سن 24 کے الیکشن کے بعد. تو آپ کیوں اس ملک کو افراتفری کا مزید شکار کرنا چاہتے ہیں؟ لہٰذا یہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں, اگر واقعی کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کریں چیف جسٹس صاحب, اور اگر کوئی غلط فہمی نہیں ہے, واقعی ان کے اس فیصلے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے قادیانیوں کو, تو پھر اپنے فیصلوں کو واپس لیں. وہ یہ ہمارا کہنا ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہمارے امت مسلمہ کی اور پاکستان کے عوام کی جو تشویش ہے اس کو وہ ضرور دور کریں گے انشاءاللہ. جی جی, ہم نے فی الحال تو یہ اعلان کیا ہے کہ کل 28 فروری ہے, کل 28 فروری کو 23 فروری کو پہلا جمعہ آ رہا ہے. تو یوم ختم نبوت جمعیت علماء پاکستان سے منایا جائے گا, اور جمعیت علماء پاکستان سے وابستہ جتنے علماء ہیں, مشائخ ہیں, ائمہ ہیں, خطبہ ہیں, وہ اپنے اپنی مساجد, مدارس اور خانقاہوں کے اندر خطبہ جہاں جمعہ دیں گے تو جمعے کے اندر وہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کریں گے انشاءاللہ. تو یہ پہلا تو اقدام یہی ہے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ میں ملی یکجہتی کونسل کا میں نے لیاقت بلوچ صاحب سے کہا ہے کہ فوری طور پر اجلاس بلائیں. اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی وضاحت آ جاتی ہے تو سب مطمئن ہو جائیں گے, ورنہ انشاءاللہ ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس طلب کر کے پاکستان کی جتنی مذہبی تنظیمیں ہیں اور مذہبی جتنی طاقتیں ہیں, قوتیں ہیں اور جتنی جماعتیں ہیں, وہ انشاءاللہ مل کر اس کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب, بڑی مہربانی آپ کی. جی حضرت. جی بالکل, میں نے کہا ہے اپنے وکلاء کو بھی کہ وہ دیگر مذہبی جو جماعتیں, بالخصوص عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت, ان کا بیان بھی آ چکا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان بھی آ چکا ہے, جماعت اہل حدیث والوں کا بیان بھی آ چکا ہے. ان کے جو وکلاء ہیں, ہمارے وکلاء ہیں, تو وہ انشاءاللہ مل بیٹھ کر اس کو قانونی طور پر بھی اس کو لے کے جائیں گے عدالت کے اندر, اور اس کو عدالت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب, آپ بڑی مہربانی.